الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العین حق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، نظر جو ہے یہ برحق ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی ہے، العین حق، نظر جو ہے برحق ہے، اور نظر کا لگنا برحق ہے، اور نظر جو ہے ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے اولاد کو، اور لوگوں کی بھی لگ سکتی ہے کہ کسی امیر کو، کسی مالدار کو، کسی حسن والے کو، اور کسی صحت والے کو۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ میرے بچوں، جب تم جاؤ آگے سے تو الگ الگ ہو کے جانا، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں دیکھے اور نظر لگ جائے۔ 11 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ تم الگ الگ جانا، الگ الگ راستے سے، ایک جگہ سے مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو نظر لگ جائے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ نظر وہ ہے جو انسان کو پہاڑ سے زمین پہ گرا دیتی ہے، نظر وہ ہے جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو بھی، اللہ نے کسی کو اگر مال دولت دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اپنے جو مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے اچھی خاصی، اگر کسی کی ہو، سرکاری نوکری ہو یا اچھا خاصا انسان تجارت کے ذریعے کماتا ہو، تو کسی کو بتانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مخفی رکھنے والی چیز ہے، کیونکہ نظر لگ جاتی ہے، یا کسی کا کام زیادہ چلتا ہے کاروبار، تو پھر لوگ کسی کا نہیں چلتا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کام تو بہت چلتا ہے، تو اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ یا کوئی حسن میں زیادہ ہوتا ہے تو جو کم حسن میں ہوتے ہیں اس کو دیکھتے کتنا حسین ہے اور ماشاء اللہ نہیں کہتے تو اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی کوئی اگر صحت میں زیادہ اچھا ہوتا ہے، یا اسے کوئی دیکھتا ہے اور کہتا ہے بس صحت میں بڑا کمال کا ہی ہے، یا کہتے ہیں یار تو بڑا پیارا لگ رہا ہے آج، تو ماشاء اللہ نہیں کہتے تو اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی کو حسن دیا ہے، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کسی کو اولاد دی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے، یا اولاد فرما بردار ہے تو بتانا چاہیے فرما بردار، لیکن ماشاء اللہ لازمی کہنا چاہیے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ نظر لگ جاتی ہے، نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بس اوقات بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ بچے کو پیار محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، واہ کتنا پیارا بچہ ہے میرا، کتنی حسین میرے بچے کی آنکھیں ہے، کتنے پیارے ہونٹ ہے، کتنا گول مٹول میرا بیٹا ہے، تو اس سے بھی اولاد کو نظر لگ جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ہم لوگ فیس بک پر اپنے بیٹوں کی، خوبصورت بچوں کی یا ننھے منھے بچوں کی تصویر ڈال دیتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے تو ہر بچہ خوبصورت ہی ہوتا ہے، اور اپنے بچے کی فیس بک پر تصویر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے جب فیس بک پہ لوگ دیکھتے ہیں تو بس اوقات فیس بک پہ دیکھنے والے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یا ٹک ٹاک پہ ڈالنے والے اپنے بچوں کی ویڈیو یا تصویر ڈال دیتے ہیں، تو اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دیکھنے والے جو بے اولاد ہوتے ہیں، اولاد ان کو نہیں ہوتی، یا اولاد ہوتی ہے تو اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی جتنا اس کا بچہ ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں غور سے گھور کے، یا وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اس کی تصویر کو، تو اس سے بھی بس اوقات نظر لگ جاتی ہے۔ یا گھر میں کوئی آتا ہے وہ دیکھتا ہے اور ماشاء اللہ نہیں کہتا، نظر لگ جاتی ہے۔ یا کوئی بھی آپ سے پوچھا کہ کتنے بچے ہیں تو ماشاء اللہ بتانے چاہیے ضرور، لیکن ماشاء اللہ بھی لازمی کہنا چاہیے، اس کو بھی کہ بھی آپ بھی کہہ دیں۔ ایسے انسان بس اوقات اچھے کپڑے پہنتا ہے، دوسرا غریب آدمی نہیں پہن سکتا تو وہ نظر لگ جاتی ہے۔ نظر کوئی جان بوجھ کے کسی کو نہیں لگاتا، نظر کوئی کسی کو جان بوجھ کے نہیں لگاتا کہ میں کسی کو نظر لگا دوں یا کوئی مجھے نظر لگا دے، یہ تو خود ہی آٹومیٹک لگ جاتی ہے۔ جب کوئی کسی کو گھور گھور کے دیکھتا ہے کہ دیکھ کیسا اس کا کام چل رہا ہے، دیکھ کیسے اس کے بچے ہیں، کیسا دیکھ حسن ہے اس کے بعد، دیکھو کیسے اس کا مال تجارت ہے، اس کے بعد دیکھو اس کے بعد کیسے کارخانے ہیں، دیکھو کیسے اس کے بعد دکانیں ہیں، دیکھو اس کے بعد کیسے مراکز ہے، تو لوگ دیکھتے اور ماشاء اللہ نہیں کہتے، اس سے جو نظر لگ جاتی ہے۔ اور جب انسان کو نظر لگتی ہے تو اس سے انسان کا نقصان ہو جاتا ہے، بس اوقات کام اچھا چل رہا ہوتا ہے رک جاتا ہے، اور ایسے ہی صحت اچھی ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، حسن زیادہ ہوتا ہے تو حسن ختم ہو جاتا ہے، اور اولاد زیادہ ہوتی ہے ماشاء اللہ نہیں کہتے، بس اوقات اولاد بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، تو نظر برحق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے کسی تو ماشاء اللہ لازمی کہنا چاہیے،
اور اپنا جو مہینے کی تنخواہ ہے یا اللہ نے اچھا کھانا پینے کو دیا ہے تو اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی آپ سے پوچھے بھائی کیسے آپ کے حالات، بولو الحمدللہ، آپ کے پاس گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے کہ کوئی اس زمانے میں کوئی کسی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، کوئی دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ اور ایسے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، تو تھوڑا پہلے پردے لگایا کرتے تھے، ان کا تھوڑا سا جسم نظر آیا، تھوڑا چہرہ تو دیکھا ہوا تھا، تھوڑا جسم نظر آیا، تو اس صحابی نے ایسے کہہ دیا واہ کیا خوبصورت ہے۔ ان کی گندی نگاہ نہیں تھی، نہ گندی نہ سوچ تھی ان کی، ویسے ہی منہ سے کہا واہ کیا خوبصورت ہے، ایسے ہی کہنا تھا۔ وہ صحابی دھڑم سے نیچے گر گئے، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، بعد میں تو کہا کہ مجھے دوسرے نے ایسے کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ماشاء اللہ نہیں کہا تو آپ کو نظر لگ گئی اس وجہ سے، اس لیے آپ گر گئے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک اگر اچھا کام دے، اچھی دکان دے، بیوی بچے دے اور نعمتیں دے اللہ پاک، تو اپنی نعمتوں کا کسی کو بتانا نہیں چاہیے، بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اس پہ ناشکری بھی انسان نہ کرے، ناشکری بھی اس پہ نہ کرے۔ اللہ نے جو دیا ہے اللہ بڑھائے گے اور بڑھائے گے شکر ادا کرنے پر، اور اپنی نعمتوں کا جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، کہ لوگ جو ہے کسی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے آپ اچھے کھانے والے ہو، دوسرے آدمی نہیں کھانے والے ہو، آپ کے پاس اچھے کپڑے ہو، دوسرے کو اچھے کپڑے نہ ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کی نظر آپ کو کھا جائے گی اور ختم کر دے گی۔ تو اس لیے چاہیے ہم اپنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ہم کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، بس اللہ کا شکر ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔